میں زویا ہوں۔ قسط نمبر 15۔ زندگی یکدم بہت سہل ہو گئی تھی۔ زویا نے خوب محنت کی۔ فائنل ایگزام میں صادق صاحب کی اکیڈمی سے بھی نوٹس وغیرہ لے لیے۔ انہوں نے بھی بہت پروفیشنل انداز میں اس کی تیاری کروائی تھی۔ سردار جہانگیر خان اب بالکل تندرست ہو گئے تھے۔ وہ باقاعدگی سے فیکٹری میں جاتے تھے، مگر بہت تھوڑا وقت وہاں گزارتے تھے۔ شہباز خان اور شہریار خان فیکٹریوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ سردار جہانگیر خان ہاسپٹل کو ایکسٹینڈ کروا رہے تھے۔ سارے دن کی مصروفیت کے بعد شہباز خان کو جب بھی وقت ملتا وہ ڈاکٹر فرح سے ضرور چیٹ کرتے۔ انہوں نے ڈاکٹر فرح کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ اتنے عرصے کیوں اتنے ڈسٹرب رہے تھے۔ ویسے بھی ڈاکٹر فرح کا تعلق پاکستان کراچی سے تھا۔ ماں باپ تو تھے نہیں، ایک بھائی تھا، وہ بھی شادی شدہ، اپنی زندگی میں مگن۔ ڈاکٹر فرح کا بھائی اس سے کافی بڑا تھا۔ اب اس کے بیٹے کی شادی تھی اور ڈاکٹر فرح پاکستان آ رہی تھی۔ آج کل ڈاکٹر شہباز خان کے چہرے پر مسکراہٹ جیسے آگ کر ٹھہر گئی تھی۔ چمکتے ہوئے چہرے پر مسکراتی روشن آنکھیں، زندگی ہر خوشی دینے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سردار جہانگیر خان بھی اصرار کر رہے تھے کہ اب دونوں بھائیوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ جب سردار جہانگیر خان نے شہباز خان اور شہریار خان سے پوچھا کہ اگر ان کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتائیں، تو شہریار خان فوراً بولے ابھی تک ان کو ان کی پسند کی لڑکی نظر نہیں آئی۔ مگر شہباز خان کی مسکراتی ہوئی خاموشی سب کچھ بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کو بھی ملوا دو۔ شہباز خان نے رات کو جب اسٹڈی میں سردار جہانگیر خان کو ڈاکٹر فرح کے بارے میں بتایا تو وہ بولے کہ ہمیں بھی اس سے ملوا دو بھائی۔ جی بابا، وہ پاکستان آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اس سے ملیں گے۔ جی بابا، بالکل، شہباز خان بہت خوشگوار لہجے میں بولے۔ اگلے ہفتے جب ڈاکٹر فرح کراچی آ گئی تو انہوں نے شہباز خان کو فیملی سمیت اپنے بھتیجے کی شادی میں انوائٹ کیا۔ آج کل شادی کا کارڈ بھی واٹس ایپ پر بھیجے جاتے ہیں۔ شادی کا بہت خوبصورت سا کارڈ دے کر شہباز خان نے دل میں سوچا۔ جب شہباز خان نے سردار جہانگیر خان کو شادی کی دعوت کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ یقیناً میرے بیٹے کی پسند زبردست ہوگی۔ شہباز بھائی، آپ زویا کو ساتھ لے کر چلے جائیں، شادی بھی اٹینڈ کرائیں اور ان کے گھر والوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں بابا کے ساتھ یہاں رہوں گا۔ شہریار خان نے سردار جہانگیر کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد شہباز خان کو صلاح دی۔ بالکل مناسب بات ہے، زویا کے ایگزام بھی ختم ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گی، سردار جہانگیر خان بولے۔ گھر کے ہر معاملے میں زویا کو ضرور شامل کیا جاتا تھا، ویسے بھی وہ تینوں ہی تو تھے، پھر زویا کو کس طرح اتنی بڑی خبر سے بے خبر رکھا جاتا۔ زویا تو بے حد خوش ہوئی کہ آج کل شہباز خان کے چہرے کی خوشی سارے گھر میں روشنی کی طرح بکھر رہی تھی۔ تو زویا، آپ چل رہی ہیں نا؟ شہباز خان کے چہرے کی مسکراہٹ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ضرور بھائی، میں ضرور جاؤں گی۔ زویا بہت خوش ہوئی۔ خدا نے اس پر اپنا بہت کرم کیا تھا۔ ایک تنہا لڑکی کے لیے زندگی کے اتنی خوبصورت، اتنے پیارے وسیلے اور اتنے اچھے رشتے بنائے تھے۔ اگلے ہی ہفتے جب ڈاکٹر فرح نے پاکستان میں پہنچنے کی اطلاع دی اور بتایا کہ 4 دن کے بعد شادی کی رسومات شروع ہو جائیں گی، تو ڈاکٹر فرح نے باقاعدہ ان کو شادی کے لیے انوائٹ کیا۔ ابھی تک زویا کی ڈاکٹر فرح سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، مگر زویا کو یقین تھا کہ شہباز بھائی کی پسند بہت اچھی ہوگی۔ لوکل فلائٹ پر شہباز خان اور زویا کراچی پہنچے۔ زویا پہلی بار کراچی آئی تھی، اس کا پہلا ہوائی سفر تھا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ کراچی کا ایئرپورٹ بہت بڑا تھا اور کراچی شہر بھی بہت بڑا اور بہت کراؤڈڈ تھا۔ ایئرپورٹ پر بہت بڑی سفید لینڈ کروزر ان کے ویلکم کے لیے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نیم پلیٹ لے کر کھڑا تھا۔ ڈاکٹر فرح ڈاکٹر شہباز کو بتا چکی تھی کہ وہ ایئرپورٹ پر نہیں آ سکتی، مگر اس کا ڈرائیور ضرور آئے گا اور وہی ان کو گھر میں لے کے آئے گا۔
ڈاکٹر شہباز صرف اتنا جانتے تھے کہ ڈاکٹر فرا کا تعلق کراچی کے کسی وڈیرے خاندان سے ہے اور اس کا صرف ایک بھائی ہے۔ والدین حیات نہیں اور پورے خاندان میں فرا پہلی ڈاکٹر لڑکی ہے، ورنہ وہاں کسی کو اتنی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، اور خاص طور پر لڑکیوں کو۔ فرا کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے والدین، خاص طور پر اس کے باپ سکندر خان کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا، اور سکندر خان اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ سکندر خان کا خواب تھا کہ فرا کا بھائی نادر بھی ڈاکٹر یا انجینئر بنے، مگر نادر خان کو پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے بمشکل اس نے میٹرک پاس کیا اور صرف باپ کے کہنے پر کالج میں ایڈمیشن بھی لے لیا، مگر بس اتنا ہی رہا۔ وہ زمینوں اور جائیداد کے کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، اسی لیے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، البتہ اپنے باپ دادا کی زمینوں اور جائیدادوں کو بڑھاتا رہا۔ کوئی زمین، کوئی باغ حویلی جو بھی اس کو پسند آ جاتی ضرور خرید لیتا۔ فرا اس کے برعکس پڑھتی رہی۔ آغا خان میڈیکل کالج میں میرٹ پر اس کا ایڈمیشن ہوا تو سکندر خان کو لگا کہ جو دکھ اس کو نادر خان کی ادھوری تعلیم سے ہوا تھا، فرا نے ان کو اس سے بڑی خوشخبری دے دی ہے۔ وہ سب کچھ بھول گئے۔ نادر خان فرا سے 12 سال بڑا تھا، وہ زمینوں میں زیادہ مصروف رہتا تھا، اس کی اٹھان بالکل روایتی وڈیروں جیسی تھی، اس لیے اس کے شوق اور مزاج بھی ویسے ہی تھے۔ حالانہ خود سکندر خان بہت نرم مزاج کے تھے اور ان کی بیوی سکینہ بھی بہت دھیمے مزاج کی سیدھی سادی گھریلو عورت تھی۔ اس کا تعلق وڈیروں کے خاندان سے تھا، مگر اس کا مزاج بہت سادہ تھا۔ نادر خان کا مزاج اپنے ماں باپ کے برعکس اپنے دادا حشمت خان جیسا تھا، اپنی مرضی سے ہر کام کرنا اور کسی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دینا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ نادر خان نے اپنی پسند سے اور پھر والدین کی رضامندی سے اپنے چچا کی بیٹی زلیخا سے شادی کی تھی۔ زلیخا بھی نادر خان کی طرح کافی زمینوں اور جائیداد کی اکلوتی مالک تھی۔ زلیخا کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث۔ نادر خان بہت خوش تھا کہ زلیخا کی ساری جائیداد بھی اب اس کی ہوگی۔ زلیخا بھی نادر خان کی ہم مزاج تھی، اس کو بھی جائیداد اور دولت سے بہت محبت تھی۔ جب فرا نے آغا خان میڈیکل کالج سے MBBS مکمل کیا تو سکندر اور سکینہ کا ارادہ تھا کہ اب فرا کی شادی کر دی جائے، مگر فرا کے لیے خاندان میں کوئی بھی پڑھا لکھا لڑکا نہ تھا۔ پھر فرا نے اپنے والدین سے فرمائش کی کہ وہ ہائر اسٹڈی کے لیے UK جانا چاہتی ہیں۔ پہلے تو سکندر خان راضی نہ ہوئے، ان کو اپنی اتنی فرمانبردار اور پیاری بیٹی سے بہت پیار تھا، مگر پھر پتہ نہیں کیوں یکدم انہوں نے فرا سے کہہ دیا کہ وہ UK چلی جائے اور وہاں اپنی تعلیم جتنی بھی جاری رکھنا چاہتی ہے وہیں رہے۔ فرا خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حیران بھی تھی کہ بابا اتنی جلدی کیسے مان گئے، ورنہ فرا کو لگتا تھا کہ اب تو بس بابا اس کی شادی ہی کروا دیں گے۔ نادر خان کی شادی تو 25 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اب اس کے 3 بیٹے بھی تھے۔ فرا کو سکندر خان خود لندن لے کر گئے، سکینہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ سکندر خان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لندن میں فرا کے لیے ایک فلائٹ خریدا گیا اور اس کا ایڈمیشن بہترین یونیورسٹی میں کروایا گیا۔ 2 مہینے تک سکندر خان اور سکینہ فرا کے ساتھ رہے۔ وہ سب بہت خوش تھے کہ فرا نے ان کا وہ خواب پورا کر دیا ہے جو شاید سکندر خان کے خاندان میں پچھلی کئی نسلوں نے دیکھا تو ہوگا، مگر اس کی تعبیر دیکھنا صرف سکندر خان کے نصیب میں تھا۔ سکندر خان اور سکینہ فرا کے ساتھ لندن میں بہت خوش رہے، مگر پتہ نہیں کیوں فرا کو کبھی کبھی لگتا وہ کبھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور سکندر خان اور سکینہ کے خاموش ہونے میں کیا بات تھی یہ فرا نہیں جان سکی۔ فرا نے کئی دفعہ پوچھا مگر انہوں نے اس کو کچھ بھی نہیں جواب دیا، صرف یہی کہتے رہے کہ فرا اپنی تعلیم پر توجہ دو، باقی سب ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ آگے بھی اللہ سب صحیح کرے گا۔ وہ 2 ماہ لندن میں بہت خوش رہے۔ وہ 2 ماہ تو جیسے 2 ہفتوں میں بیت گئے۔ خوشی کے پل ہوا میں پھوار کی طرح زندگی کو تر و تازہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ جب لندن ایئرپورٹ پر فرا اپنے والدین کو الوداع کرنے آئی تو بہت اداس تھی، مگر سکندر خان اور سکینہ کی آنکھوں میں اداسی کے ساتھ ساتھ بچھڑنے کا دکھ بہت نمایاں تھا۔
بابا آپ فکر نہ کریں، میں ہر ٹرم کے ایگزام کے بعد آپ کے پاس آ جایا کروں گی۔ فرح نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ نہیں فرح، جب تک ہم تم کو خود نہیں کہیں گے تم پاکستان میں نہیں آنا۔ سکندر خان کی آواز یکدم بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کیوں بابا، میں اب سے ملنے نہیں آ سکتی؟ فرح نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ بیٹی، تم مجھ سے وعدہ کرو، جب تک ہم خود تم کو نہیں بلائیں گے تم نے پاکستان میں نہیں آنا۔ سکینہ خان نے فرح کا ہاتھ تھام لیا۔ ماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہاں آپ کے بغیر اکیلے کیسے رہوں گی؟ بیٹی، پہلے بھی تو تم ہاسٹل میں رہ رہی تھی نا، اب بھی سمجھ لینا، پھر ہاسٹل میں آ گئی ہو۔ سکندر خان بول رہے تھے اور فرح حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہتی تھی تو اس کے بابا ہر روز فون کرتے اور ہر ہفتے دونوں ماما بابا اس سے ملنے آ جاتے تھے، مگر زیادہ اصرار نہیں کرتے تھے کہ فرح گھر میں آئے، بلکہ ہمیشہ کہتے تھے اچھا ہے تم ہاسٹل میں اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے رہی ہو، گھر میں رہ کر میڈیکل جیسی ٹف پڑھائی پڑھنا بہت مشکل تھا۔ اور اب بھی ماما بابا اس کو اتنی دور لندن میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بابا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ فرح سچ مچ گھبرا کر رونے لگی۔ بیٹی رو نہیں، ہم تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، فون پر تو ہر روز بات کریں گے، مگر اپنے بابا سے وعدہ کرو، جب تک ہم خود تم کو نہیں بلائیں گے تم نے نہیں آنا، کسی کے کہنے پر بھی نہیں آنا۔ ہمارا دل اداس ہوگا تو ہم خود آ جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ان کی آواز ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بیٹی وعدہ کرو، کسی کو پتہ نہیں چلے کہ ہم نے تم کو پاکستان آنے سے منع کیا ہے، کسی کو بھی نہیں۔ ہم تینوں کے علاوہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اب کی بار اس کی ماں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ فرح کو ماں کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیوں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی نظر آئی۔ دونوں اس کی طرف بہت امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فرح نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا جو اس کو ہمیشہ بہت مضبوط، بہت ہمت والے لگتے تھے، مگر آج وہ اتنے کمزور اور بے بس کیوں لگ رہے تھے؟ فرح نے صرف ایک پل سوچا۔ فرح کو خدا نے یہ خوبی عطا کی تھی کہ وہ بہت جلد اپنے جذبات پر قابو پا لیتی تھی اور بعد میں اس کے بارے میں سوچتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کی اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی۔ فرح نے آنسو صاف کر کے کہا، یہ تو آپ نے خود کہہ دیا بابا کہ میں پاکستان میں نہ آؤں، ورنہ سچ بابا لندن اتنا خوبصورت ہے، میرا تو خود دل نہیں کرے گا آنے کو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ دونوں آ جانا، اب ان 2 مہینوں میں ہم جہاں نہیں جا سکے وہاں بھی جائیں گے، اور پھر آپ نے ابھی تک تو لندن کی سردیاں بھی نہیں دیکھی، تو آپ آنا، پھر ہم مل کے سردیوں میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو لندن چھوڑ کر پاکستان میں نہیں آنے والی، آپ ہی آئیں گے، اور لالا نادر کو بھی ضرور لے کے آنا۔ ہاں ہاں، ہم ضرور لائیں گے۔ سکندر ہاں اور سکینہ نے جیسے سکون کی سانس لی ہو، مگر سکندر بہت دیر تک فرح کے ماتھے پر بوسے دیتے رہے۔ سکینہ بھی فرح کا ہاتھ چھوڑ نہیں رہی تھی، جیسے اپنے آپ کو یقین دلا رہی ہو کہ میری بیٹی میرے پاس ہے۔ فرح نہیں جانتی تھی کہ پھر وہ زندگی میں کبھی بھی ماں کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھوں میں نہیں پا سکے گی، اور نہ ہی اپنے ماتھے پر اپنے باپ کے شفقت بھرے بوسے ہوں گے۔ فرح کو لندن آئے تقریباً سال ہو گیا تھا۔ سکندر اور سکینہ تقریباً ہر روز اس سے بات کرتے تھے، جیسے ان کی زندگی میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ فرح کو بھی ہر روز ان کے فون کا انتظار رہتا تھا۔ پورے سال میں شاید ہی کبھی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب سکندر اور سکینہ نے فرح سے بات نہ کی ہو۔ کبھی فون کی خرابی یا موسم کی وجہ سے لائن میں گڑبڑ ہو جاتی تو دوسرے دن فون ضرور آ جاتا، چاہے 5 منٹ کی بات ہو یا 1 گھنٹے کی۔ 24 سے لے کے 30 گھنٹوں میں فرح کے اپنے ماں باپ سے ضرور بات ہو جاتی تھی۔ جب ایک بار فرح کو لگا کہ بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اور وہ کچھ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، فرح کے پوچھنے پر انہیں عجیب سا جواب دیا، بیٹا، صحت تندرستی بیماری زندگی کا حصہ ہیں، جب تک زندگی ہے نرمی سختی تو چلتی رہتی ہے،
مگر بیٹے تم نے ہمت نہیں ہارنی، کچھ بھی ہو جائے اپنا وعدہ بھی نہیں توڑنا۔ ٹھیک ہے بابا، خدا آپ کو صحت تندرستی اور زندگی عطا کرے۔ آپ دونوں کے لندن کے ویزے لگے ہوئے ہیں، آپ کچھ دنوں کے لیے میرے پاس آ جائیں۔ اچھا بیٹے تم بتاؤ تمہارے ایگزام کب شروع ہو رہے ہیں؟ بس بابا 15 دن تک فائنل ٹرم کی ایگزام کی ڈیٹ شیٹ آ جائے گی۔ اور کب ختم ہوں گے؟ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو فائنل ایگزام ہے، یعنی 5 جون کو۔ سکندر ہاں بولے، جی بابا، اور آپ 6 جون کی سیٹ بک کروا لیں۔ مجھے پورے 2 ہفتے کی چھٹیاں مل رہی ہیں اور یہ پورے 2 ہفتے ہم سب مل کر رہیں گے۔ بس تم خوب محنت کرو، لندن کی اسٹڈی بہت مشکل ہے، اب شاید ہم تم کو روز فون نہیں کریں گے۔ نہیں بابا نہیں، پلیز آپ فون ضرور کیا کریں، مجھے آپ کے فون کے بغیر رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ فون کے دونوں طرف خاموشی چھا گئی، پتہ نہیں کون اپنی سسکیاں چھپا رہا تھا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے اور زندگی کے ہر موڑ پر خدا تمہارا حامی و ناصر ہے۔ فرا، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، کبھی بھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ بابا آپ میرے ساتھ ہیں، فرا نے ہنس کر کہا۔ یہ فرا کی اپنے بابا کے ساتھ آخری بات چیت تھی۔ اس کے بعد زیادہ تر اس کی ماں ہی اس سے بات کرتی رہی، مگر بہت مختصر، اور کبھی کبھی تو 2-2 3 3 دن کے بعد بات ہوتی۔ ویسے بھی فرا کی ماں زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، جب فرا پوچھتی تو ماں کہتی بابا کسی کام سے باہر گئے ہیں، اور اب تمہارے بابا تمہارے ایگزام کے بعد ہی بات کریں گے۔ فرا سوچتی شاید بابا اب 6 جون کو آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اس لیے اب ان سے وہیں ملاقات ہوگی۔ جب فرا کی ایگزام شروع ہوئے تو ماں نے کہہ دیا اب ہم تم سے ایگزام کے بعد ہی فون پر بات کریں گے، تاکہ تم آرام سے خوب تیاری کر کے ایگزام دو۔ فرا کو پتا تھا کہ اس کی تعلیم بہت مہنگی ہے، شاید اس لیے بابا چاہتے ہیں کہ وہ خوب محنت کرے، اور پھر واقعی فرا نے جی جان سے تیاری کی۔ اب کی بار وہ فرسٹ پوزیشن لینا چاہتی تھی، تاکہ جب اس کے بابا آئیں تو ان کو لے کر یونیورسٹی میں جائے اور ان کے سامنے اپنا میڈل لے۔ بابا کتنے خوش ہوں گے۔ فرا نے امتحان کے دنوں میں کافی بار کوشش کی کہ اس کی بات ہو جائے، مگر ماں نے ہر بات اس کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو۔ ماں بہت کم بات کرتی تھی۔ فرا کے ایگزام شروع تھے۔ فرا اپنی فیلڈ میں اسپیشلائز کر رہی تھی اور لندن میں بہت کمپٹیشن تھا۔ ساری دنیا سے بہت سے لائق اسٹوڈنٹ لندن کی یونیورسٹی میں اپنے آپ کو اور بھی بہترین ثابت کرنے کے لیے آئے تھے۔ فرا بہت انٹیلیجنٹ اور ہارڈ ورکنگ تھی، اور پھر واقعی فرا نے اپنی اسٹڈی میں اپنی جان لڑا دی، اور پورا ہفتہ پاکستان میں بات نہ ہو سکی۔ پہلی بار اس طرح ہوا تھا کہ بابا نے بھی فون نہیں کیا تھا۔ جس دن فرا کا دوسرا ایگزام تھا، وہ ساری رات فرا کو نیند نہیں آئی، بے حد بے چینی رہی، پتہ نہیں کیوں۔ فرا کو لگتا تھا کچھ ہونے والا ہے، مگر کیا؟ اچھا کل میں بابا سے بات کروں گی۔ صبح ایگزام دینے سے پہلے فون کیا تو ماں سے بات ہوئی۔ ماں بولی بابا تو زمینوں پر گئے ہوئے ہیں۔ ماں کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ فرا بیٹی اپنا خیال رکھو، ہمارا فکر نہیں کرنا۔ ماں بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ ماں آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی، مجھے بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ تم ایگزام دے دو پھر آرام سے بات کریں گے۔ ماما مجھے بابا سے بات کرنی ہے، فرا بولی۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، تمہارے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، خدا تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور فلم کٹ گیا۔ فرا کا دل بہت کر رہا تھا کہ وہ اپنے بابا سے بات کرے، مگر صرف ماں سے بات ہو سکی۔ پتہ نہیں آج کل میرا دل اتنا پریشان کیوں رہتا ہے۔ جس دن فرا کا لاسٹ پیپر تھا، اس نے صبح فون کیا اور ماں سے بات ہوئی۔ فرا بہت خوش تھی کہ اس کے سارے پیپر اچھے ہو رہے ہیں۔ ماما بابا سے بات کرواؤ نا۔ فرا کو اچانک احساس ہوا کہ ماں بہت کم بول رہی ہے۔ فرا میری بات غور سے سنو، کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ کہوں پاکستان میں نہیں آنا۔
ٹھیک ہے ماما، آپ اور بابا آ جائیں نا، میں نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ ماں کا رویہ بہت عجیب لگا، پتہ نہیں کیوں آج کل ماں اتنی خاموش کیوں ہو جاتی ہے۔ خیر، پہلے بھی وہ کون سا زیادہ باتیں کرتی تھی۔ فرح نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ وہ پیپر بہت اچھا ہوا۔ لاسٹ پیپر دینے کے بعد فرح بہت ریلیکس تھی۔ دوسرے دن صبح ابھی فرح سو رہی تھی کہ فون پر بیل ہوئی۔ کوئی نیا نمبر تھا۔ فرح حیران تھی، کال پاکستان سے آ رہی ہیں، مگر یہ نمبر اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ فرح نے فون پک کیا تو فرح کے گھر میں کام کرنے والی بوا کا فون تھا۔ بوا فرح کی ماں جیسی تھی۔ بوا نے فرح کو پالا تھا۔ فرح پتر تو ٹھیک ہے نا؟ بوا بولی۔ جی بوا، آپ کیسی ہیں؟ بوا سے فرح کی پہلے بھی بات ہوتی رہتی تھی۔ جب کبھی بابا ماں سے بات کر رہی ہوتی تو بوا کہتی اس کو بھی فرح سے بات کرنی ہے۔ فرح اسی کے ہاتھوں میں پلی بڑی تھی۔ آج صبح صبح ہی بوا کی آواز سن کر فرح کچھ حیران ہو گئی۔ فرح پتر، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا پتر؟ جی بوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بابا ماں کہاں ہیں؟ اب فرح کچھ پریشان ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے فرح پتر، لیکن میری بات غور سے سن۔ میں تم کو تاکید کر رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے پاکستان میں نہیں آنا۔ کیا ہوا بوا؟ آپ سب مجھے کیوں نہیں آنے دے رہے پاکستان؟ اور ہوا کیا ہے؟ فرح پتر، ذرا حوصلہ کر کے میری بات سن۔ مجھے تمہاری ماں نے فون کرنے کو کہا ہے، اور یہ میں فون گھر سے نہیں کر رہی۔ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، اور تمہارے بابا بھی اب نہیں رہے۔ کیا؟ بابا نہیں رہے؟ فرح کو لگا اس کے سر پر چھت نہیں رہی اور پاؤں کے تلے سے زمین سرک گئی ہے۔ وہ کسی ہوا میں معلق ہو گئی ہے۔ فرح پتر، یہاں زمینوں اور جائیدادوں کو انسان سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ بس تم نے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ اب تم اکیلی ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے، اس لیے تمہارے بابا نے تمہیں لندن بھیج دیا تھا۔ میرے پاس تمہارا فون نمبر ہے، تمہاری ماں نے دیا ہے۔ میں خود تم کو فون کروں گی جب ضرور ہوا۔ شاید اب میں جلدی تم سے بات نہ کر سکوں، مگر میں کوشش کروں گی۔ ابھی میں بہت مشکل سے بات کر رہی ہوں۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی بہانہ بنا لینا، مگر یہاں نہیں آنا۔ یہ تمہاری ماں کی آخری تاکید ہے۔ اور فون بند ہو گیا۔ فرح جیسے بے حس بے جان اپنے بیڈ پر فون پکڑے رہ گئی۔ فون پتہ نہیں کب کا بند ہو چکا تھا۔ بوا کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کوئی خواب، کوئی وہم، یہ سب کیا ہے؟ فرح کا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ اس کے پیارے بابا، وہ ان سے گلے مل کر رو بھی نہ سکی، ان کو دیکھ بھی نہ سکی۔ ان کو کیا ہوا؟ کب ہوا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کیا انہوں نے مجھے یاد کیا؟ سوالوں کا ایک پہاڑ تھا جس کے نیچے وہ دب رہی تھی۔ کوئی اس کو اس سے نکالنے والا نہ تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ ساکت وہیں گئی، پھر اس کو سب کچھ دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا۔ آنکھوں نے برسات شروع کر دی۔ دل نے سب چھوڑ دیا۔ لندن کے اس فلیٹ میں اکیلی اپنے بابا کی لاڈلی ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر کوئی اس کو حوصلہ دینے والا، چپ کرانے والا نہ تھا۔ سمندر کے اندر طوفان کس طرح تباہی مچاتا ہے، کنارے پر کھڑا کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرح کب تک زور زور سے روتی رہی، پھر ہچکیوں تک آ گئی، پھر وہ گر گئی، پھر اس کو نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ جب فرح کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے سر گھما کر دیکھا۔ یہ کوئی ہاسپٹل کا کمرہ تھا۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ جیسے اس کو آگاہی ہوئی، ساتھ ہی یاد آ گیا
میرے بابا میرے بابا حلق سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ قریب کھڑی نرس نے ڈاکٹر کو کال کیا۔ پتہ نہیں کون کون کیا کہہ رہا تھا۔ فرح کو کچھ پتہ نہیں، اس کو پھر ہوش نہیں رہا۔ وہ جب بھی جاگتی یا ہوش میں آتی زور زور سے رونا شروع کر دیتی، اس لیے ڈاکٹرز اس کو سکون کے انجیکشن لگا دیتے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر سوئی رہتی۔ جب ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا تو ڈاکٹرز نے اس کے لیے سائیکائٹرسٹ تجویز کیا جو فرح کو اس کی اس کیفیت سے باہر نکالے، تاکہ فرح کچھ بولے، اپنا درد بیان کرے اور اس کے دل کا غبار نکلے۔ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ضیاء بہت لائق اور اپنی فیلڈ میں بہت ماہر تھے۔ ڈاکٹر ضیاء نے آہستہ آہستہ فرح کو زندگی کی طرف لوٹنے میں بہت مدد کی۔ جب فرح شور کی منزل تک پہنچی تو پتہ چلا وہ پچھلے 20 دن سے ہاسپٹل میں تھی۔ فرح کی بلڈنگ میں اس کی ایک یونیورسٹی فیلو ماریا رہتی تھی۔ ماریا اسپینش تھی۔ جس دن فرح کا آخری ایگزام تھا، دوسرے دن ماریا کی برتھ ڈے تھی۔ خدا نے انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا غم سہ کر بھی زندہ رہتا ہے اور اپنے پیاروں کے بغیر جینا اس کو آ جاتا ہے۔ پھر فرح نے اپنی ساری توجہ اپنی تعلیم پر دینا شروع کر دی۔ ماریا نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ تکلیف دہ تنہائی میں وہ خدا کے قریب ہو گئی۔ فرح نے اپنی ماں کو اکثر خدا سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ اب وہ بھی خدا سے باتیں کرتی اور دل کی ہر بات خدا کو بتا دیتی۔ عجیب بات ہے، جب وہ اپنا دکھ خدا کو بتاتی تو سکون کی دولت اس کے دل اور دماغ کو سرشار کر دیتی۔ پھر فرح خدا کی ہر رضا پر راضی ہوتی گئی۔ نادر لالا نے کبھی بہن کو فون نہیں کیا۔ فرح کو لگتا اتنی بڑی دنیا میں وہ تنہا ہے۔ پہلے اس کے ماں باپ تھے، اب تو کوئی بھی نہیں۔ مگر شاید اب اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا کے سب سے مضبوط اور ہمیشہ رہنے والا رشتہ ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق نے اس کو بہت مضبوط کر دیا تھا اور وہ اور بھی خدا کے قریب ہو گئی۔ فرح کو پاکستان سے آئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ ہوا۔ فرح نے UK میں ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر دیا۔ اسپیشلائز کرنے کے بعد فرح کو کوئن ہاسپٹل میں جاب کی آفر ہوئی۔ وہیں اس کی ملاقات ڈاکٹر شہباز خان سے ہوئی۔ ڈاکٹر شہباز خان اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ ہاسپٹل کے بہترین سرجنز میں تھے۔ فرح ان سے بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح شہباز خان کی دل فریب شخصیت نے فرح کو متاثر کر دیا۔ فرح کو خود پتہ نہیں چلا۔ جب کبھی دونوں کی اکٹھی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی تو فرح کو ایک انجانی خوشی ہوتی۔ ڈاکٹر شہباز خان بہت نرم مزاج کے، بہت ڈیسنٹ اور بہت خوش اخلاق انسان تھے۔ ان کی مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ ایک بار فرح ڈاکٹر شہباز خان کے ساتھ ڈیوٹی پر تھی۔ بہت مشکل ہارٹ آپریشن تھا، مگر ڈاکٹر شہباز خان نے جس طرح آپریٹ کیا، وہاں سینئر ڈاکٹرز بھی تھے اور وہ سب بھی ڈاکٹر شہباز سے بہت امپریس ہوئے۔ ڈاکٹر جارج نے بہت کھلے دل سے شہباز خان کی تعریف کی۔ ڈاکٹر فرح ڈاکٹر شہباز خان کو اسسٹ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جارج بولے، "یو آر ویری پرفیکٹ کپل۔" ڈاکٹر جارج کی تعریف سن کر فرح نے سرخ چہرے کے ساتھ جب ڈاکٹر شہباز خان کی طرف دیکھا تو وہ بھی فرح کو دیکھ رہے تھے۔ فرح نے واقعی بہت توجہ اور لگن کے ساتھ ان کا ساتھ دیا تھا۔ "دیٹس رائٹ، شی از ویری گڈ۔" ڈاکٹر شہباز خان جیسے ڈاکٹر کے منہ سے فرح کے لیے یہ لفظ کسی اعزاز سے کم نہیں تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ ڈاکٹر شہباز خان کا انتظار کرنا شروع ہو گئی۔ وہ بھی ڈاکٹر فرح کے ساتھ بہت خوش رہتے۔ دونوں کے چہرے پر ایک دوسرے کی رفاقت میں بہت خوشی دیکھی جاتی، مگر کوئی بھی ایسی بات ابھی تک زبان سے ادا نہیں ہوئی تھی۔ مانا آنکھیں بہت کچھ بول رہی تھیں، مگر ایک جھجک ابھی تک تھی۔ اور پھر اچانک ڈاکٹر شہباز خان بہت پریشان رہنا شروع ہو گئے۔
انہوں نے فرح کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ فرح ایک دم پھر اداس ہو گئی، زندگی میں جیسے پھر خلا ہو گیا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر شہباز خان کی طرف دیکھتی مگر وہ اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے، چپ چاپ آتے، اپنا کام کرتے اور چلے جاتے۔ ڈاکٹر فرح ان کے رویے سے بہت حیران تھی، مگر ڈاکٹر شہباز خان کسی کو بات کرنے کا یا پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ ان کا رویہ اس قدر سرد ہوتا اور لہجہ اتنا خشک ہوتا کہ کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔